سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں، نہ کہ مسلمانوں کی۔ جھوٹ بولا جی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے۔ امام مسلم کنزیکٹیو یہ دو حدیثیں کٹھی لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کا نمبر مسلم شریف میں 2240 یا 41 ہے، چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھ لیں جناب، 2240 ٹھیک ہوگا جی، اور اس سے پہلے ہے 2239، یہ کنٹینیوس آگے حدیث چل رہی ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں 2240 ہے یا 21 ہے، یہ میرا اس کے اوپر میرے بھائیو ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں، ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے۔ اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ، گنبد خضرا کا مسئلہ، مسجد نبی کا مسئلہ، یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں۔ اس میں دوسرے صفحے پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی، 2242 ہے، چیپٹر وہی ہے، آگے چل کے آتی ہے۔ یہ کیا دیکھیں، یہ حدیث پیش کرتے ہیں 2243 صحیح مسلم سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، اس میں کیا الفاظ ہیں۔ اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا، کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں، کوئی بت بنا ہوا، مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں۔ اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر، اور تصاویر کو، تماثیل کو، بتوں کو، مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں، مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا۔ اچھا، دوسری بات، یہ کیٹاگوریکل حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی، وہ بھی مٹوائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی، مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پر بیٹھنے سے، صحیح مسلم 2245۔ اس سے دو حدیثیں آگے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں، نہیں یہ کافروں کی قبریں، کافروں کی قبریں۔ میرے بھائی کافروں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے نا، اوپر بھی پڑھے نا۔ آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں وہ چھوڑ دو، اس سے پہلے ایک حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کننا مع فضالۃ ابن عبید بارض الروم برودس، وہ کہتے ہیں ہم ارض روم میں، روم کی جنگ کے دوران، روڈس، یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا، یا رودس لکھا ہوا نا، وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی، روڈس شہر میں تھے۔ فتوفی صاحب لنا، تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے، ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ وہ ساتھی کون تھا؟ یا صحابی ہوگا یا تابعی، کو کافر تو نہیں، مشرک کی قبر تو نہیں تھی وہ۔ تو کہتے ہیں فامر فضالۃ بقبر فسویہ، کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو، اور پھر فرمایا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بتسویتها،
اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو. یہ مشرکین کی قبر تھی. یہ جعلی کام کر رہے ہیں. اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بے عزت ہوتے ہیں. اسی حدیث سے اوپر والی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے, ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ صحابی کا ساتھی فوت ہوا, صحابی یا تابعی, اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں. تو یہاں مشرکین کی قبر تو نہیں ہے. یہ آدھی حدیثیں لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو, اس دور تک مشرکین کی قبریں موجود تھی, تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سی کیتا نبی علیہ السلام نے زمانے چ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہے نا. حضرت علی تابعی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں. رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی, کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے. تو وہ جو مسلمان تواڈے ورگے مسلمان سن نا جڑے بناندے سن مزار شزار, وہ حضرت علی نے توڑوائے سن. مشرکین کی قبریں تو نہیں تھی, کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابعی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ مامور کرتا ہوں. اور مامور کون کرتا ہے؟ خلیفہ وقت, حاکم وقت, جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا. نبی علیہ السلام نے اگر اپنے زمانے میں مشرکین کی کرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی ہیں. حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا, نعوذ باللہ. تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں. باقی مسجد نبوی گنبد خضرا کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیے, مسئلہ 27. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مسجد نبوی, مزارات, گنبد خضرا, کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بالش تک یعنی 9 انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے, زیادہ سے زیادہ. باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں, سائڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں, وہ ابو داؤد میں موجود ہے قبر کے پہچاننے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ 50 سال کے بعد گئے, وہ قبر موجود تھی, نشان رکھیں, سائڈ پہ پتھر رکھیں. صحیح بخاری میں پورا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے, 1390 نمبر حدیث. سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے اور ابوبکر عمر کی, وہ ایک بالش تک اونچی تھی. ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھا, اور ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے, کچی ہے, کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے. آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں تو جس کی بھی پازیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر بھی پڑھیں اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی.